السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پریم ٹیک میڈیا اور میں ہوں سلمہ عزیز۔ وزیر اعظم کا قوم سے ہنگامی خطاب، فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کے خلاف مذہبی اور سیاسی تحریک لبیک کے پرتشدد مظاہروں پہ پیدا ہونے والی صورتحال تو میڈیا پر سرکاری پابندیوں کی وجہ سے سامنے نہیں آ سکی، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے پیر کو اپنے خطاب میں ملک کو پہنچنے والے نقصانات کا اجمالی خاکہ قوم کے سامنے رکھ دیا اور بتایا کہ احتجاج کے دوران 40 گاڑیاں جلا دی گئیں جبکہ 4 اہلکار شہید اور 800 سے زیادہ زخمی ہوئے، نجی املاک کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی دوسرے اسلامی ملک میں اس طرح کے مظاہرے نہیں ہوئے، نہ کسی نے فرانسیسی سفیر کو واپس بھیجا۔ ٹی ایل پی کے مطالبے پر اگر ہم فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کر دیں تو فرانس کا کچھ نہیں بگڑے گا، نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ سارے یورپی ممالک کے ساتھ ہماری تجارت ختم ہو جائے گی، برآمدات بند ہو جائیں گی۔ اس وقت جب کہ ہماری معیشت بڑی مشکل سے اوپر اٹھ رہی ہے، صنعت ترقی کر رہی ہے، روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، روپیہ مستحکم ہو رہا ہے اور ملک کی سمت درست ہے، تو فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کا مطلب یورپی یونین سے تعلقات کو توڑنا ہے، جس سے معاشی استحکام کو نقصان ہوگا، مہنگائی بڑھے گی، غربت میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے اس کا حل بتایا ہے کہ 50 مسلمان ممالک مل کر کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تو ہم مغربی ملکوں کا تجارتی بائیکاٹ کریں گے، تو ہماری بات میں وزن ہوگا اور مانی بھی جائے گی۔ لیکن پاکستان کے سوا کسی اسلامی ملک میں اس طرح کے مظاہرے نہیں ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اہل مغرب کو سمجھانا ہوگا کہ یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، شان رسالت میں گستاخی جرم ہے اور اسے جرم قرار دینا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے اسلامی ملکوں کے تعاون سے مہم چلانا ہوگی جس کی قیادت میں خود کروں گا۔ وزیر اعظم نے صورتحال کا درست تجزیہ کیا ہے، لیکن یہ امر غور طلب ہے کہ ٹی ایل پی کے گزشتہ دھرنے کے وقت حکومت نے اس کے رہنماؤں سے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا معاہدہ کیوں کیا تھا اور اس پر عمل کیوں نہ کیا۔ دراصل اس پورے مسئلے کو حکومت کی جانب سے بھی مس ہینڈل کیا گیا اور ٹی ایل پی کی جانب سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا۔ ٹی ایل پی نے مظاہروں اور دھرنوں کے دوران جو انتہا پسندانہ کارروائیاں کیں اور پولیس نے جو سخت گیر اقدامات کیے ان کی سبھی نے مذمت کی، لیکن حکومت کے تاخیری حربے اور غلط فیصلے بھی اسی ساری صورتحال کا سبب بنے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں، یہ ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ ایک شخص نے اس تناظر میں ایک واقعہ سنایا۔ ایک داڑھی والا آدمی مجھے دیکھ رہا تھا، میں اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھا اور اس سے پوچھا، کیا آپ مسلمان ہیں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، میں جارڈن کا یہودی ہوں، میں ربی ہوں اور پیرس میں اسلام پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، تم اسلام کے کس پہلو پر پی ایچ ڈی کر رہے ہو؟ وہ شرما گیا اور تھوڑی دیر بعد سوچ کر بولا، میں مسلمانوں کی شدت پسندی پر ریسرچ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا لگایا اور اس سے پوچھا کہ تمہاری ریسرچ کہاں تک پہنچی؟ اس نے کافی کا لمبا سا سپ لیا اور بولا، میری ریسرچ مکمل ہو چکی ہے اور میں اب پیپرز لکھ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہاری ریسرچ کی فائنڈنگ کیا ہے؟ اس نے لمبا سا سانس لیا، دائیں بائیں دیکھا، گردن ہلائی اور آہستہ آواز میں بولا، میں 5 سال کی مسلسل ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمان اسلام سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اسلام پر ہر قسم کا حملہ برداشت کر جاتے ہیں، لیکن یہ نبی کی ذات پر اٹھنے والی کوئی انگلی برداشت نہیں کرتے۔ یہ جواب میرے لیے حیران کن تھا۔ میں نے کافی کا مگ زمین پر رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، میری ریسرچ کے مطابق مسلمان جب بھی لڑے، یہ جب بھی اٹھے اور جب بھی لپکے، اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ خواہ ان کی مسجد پر قبضہ کر لیں، آپ ان کی حکومتیں ختم کر دیں، آپ قرآن مجید کی اشاعت پر پابندی لگا دیں یا آپ ان کا پورا خاندان مار دیں، یہ برداشت کر جائیں گے، لیکن آپ جو ہی ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام غلط لہجے میں لیں گے، یہ تڑپ اٹھیں گے اور اس کے بعد آپ پہلوان ہوں یا فرعون، یہ آپ کے ساتھ ٹکرا جائیں گے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولا، میری فائنڈنگ ہے کہ جس دن مسلمانوں کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں رہے گی، اس دن اسلام ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ اگر اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مسلمانوں کے دل سے ان کے رسول کو نکالنا ہوگا۔ اس نے اس کے ساتھ ہی کافی کا مگ نیچے رکھا، اپنا کپڑے کا تھیلا اٹھایا، کندھے پہ رکھا اور سلام کیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ لیکن میں اس دن سے ہکا بکا بیٹھا ہوں۔
میں اس یہودی ربی کو اپنا محسن سمجھتا ہوں کیونکہ میں اس سے ملاقات سے پہلے تک صرف سماجی مسلمان تھا، لیکن اس نے مجھے 2 فکروں میں پورا اسلام سمجھا دیا۔ میں جان گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اسلام کی روح ہے، اور یہ روح جب تک قائم ہے اس وقت تک اسلام کا وجود بھی سلامت ہے۔ جس دن یہ روح ختم ہو جائے گی اس دن ہم میں اور عیسائیوں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان بھی قربان ہے، یہ نعرہ ہر مسلمان کے دل کی صدا ہے۔ تاہم حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جان دینے کے بہترین جذبات کے باوجود مقام رسالت اور ناموس رسالت کے حقیقی مطلب اور اس کے تقاضوں سے اکثر مسلمان ناواقف ہیں۔ بہرحال غلطیوں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی افسوسناک صورتحال پر واویلا کرنے اور ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کے بجائے آئندہ کے لیے ایسے عناصر پر خصوصی نظر رکھنے کی ضرورت ہے جس کے بظاہر اچھے اعمال معاشرے میں فساد پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ امید ہے کہ دونوں فریقین نے حالیہ کشیدگی میں ضرور کچھ سبق سیکھے ہوں گے جو آئندہ اس طرح کی صورتحال کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے میں کارساز ہوں گی۔ رب کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان سلمیٰ عزیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔